یہ داستان ہے اس شخص کی جس کے نام سے مکہ کے ریگستانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، جس کے قدموں کی چاپ سے قریش کانپ جاتے تھے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ فیصلے میں بدل جایا کرتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ عمر جو طاقت میں بے مثال، وہ عمر جو گفتار میں بے نظیر، وہ عمر جو قریش کے سرداروں میں سب سے منفرد تھا۔ مکہ اس دور کا شہر جہاں ظلم کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، جہاں ہر طرف بت پرستی کا راج تھا، جہاں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کو جوتوں کی طرح بیچا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، اور انسانیت تڑپ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ایسے میں ایک نوجوان ابھرتا ہے، ایک مضبوط جسم، بلند قامت، شیر جیسا جگرا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ وقت کے سیاستدان تھے، فصاحت و بلاغت میں ماہر، بہادری میں مشہور، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جو اس دور میں بہت کم لوگوں کو آتا تھا۔ مگر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت ترین دشمنوں میں شمار ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ وہ قرآن کی آیات کو سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، یہ محمد ہمارے آباء و اجداد کے دین کو بدل رہا ہے۔ ایک دن وہ غصے سے بھرے ہوئے تلوار ہاتھ میں لیے یہ ارادہ کر بیٹھے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا ہے۔ وہ مکہ کی گلیوں میں چلتے جا رہے تھے، چہرہ سخت، ہاتھ میں تلوار، آنکھوں میں غضب، لیکن انہیں کیا معلوم تھا آج وہ کسی اور کی نہیں اپنی ہی قسمت بدلنے جا رہے ہیں۔ رستے میں کسی نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ وہ شخص چونک گیا، بولا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو دیکھ لو، وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر کا غصہ اور بڑھ گیا اور فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہوئے اور آواز بلند کی، کیا سن رہا ہوں میں؟ تم بھی محمد کے دین میں شامل ہو گئی؟ ان کی بہن نے جواب دیا، ہاں عمر، ہم نے سچ کو پہچان لیا ہے۔ عمر نے تماچا مارا، خون نکل آیا۔ بہن چپ رہی، مگر پھر کہا، عمر تو جو بھی کر لے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس جملے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو ہلا دیا۔ اس کی نظر اس قرآن کے صفحے پر پڑی جو ان کی بہن نے چھپا رکھا تھا۔ عمر نے کہا، وہ صفحہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، غسل کرو پھر قرآن کو ہاتھ لانا۔ عمر نے بغیر کچھ کہے غسل کیا اور پھر وہ مقدس اوراق اپنے ہاتھ میں لیے اور پڑھنا شروع کیا۔ ترجمہ، اے محمد، ہم نے قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑھو۔ بس دل پگھلنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سینہ لرزنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، کیونکہ دروازے پر وہی عمر تھا جو کل تک دشمن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار تھام لی، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو، اگر اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا ہے تو یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا، عمر داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ مدینے کی فضائیں اللہ اکبر کے نعرے سے گونج اٹھی، صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آسمان گویا خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اگلے ہی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر آئیں بیت اللہ میں چل کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور یوں حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صفوں کے سردار بن گئے، مسلمانوں کو کعبے میں لے گئے۔ قریش آنکھیں ملتے رہ گئے۔ جب قریش نے سنا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے تو وہ آگ بگولا ہوئے۔ ایک ایک کر کے سردار آئے، اسے روکنے، ڈرانے اور توڑنے کی کوشش کی، مگر عمر نے کہا، جو میرے دین کے خلاف ہے وہ آئے اور مجھ سے بات کرے۔ ایک قبیلے کے سردار آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زمین پر گرا دیا۔
اور ایک اور آیا، وہ بھی تھوڑی ہی دیر میں ہار گیا۔ آخر کار سب نے ہار مان لی اور کہا عمر نے ہمارے حوصلے پست کر دیے ہیں۔ جب کفار مسلمانوں کو ستاتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رات بھر جاگتے تھے۔ کوئی سازش، کوئی حملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کامیاب نہ ہو پایا۔ ان کی موجودگی میں مسلمانوں کے دلوں کو سکون ملتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، اور اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی نمایاں صفت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ وہ فرمایا کرتے تھے، مجھے اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔ ایک بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، اے عمر تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ جب سب مسلمان چھپ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، اپنی تلوار نکالی، کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، جس کا ارادہ ہے کہ اپنی ماں کو روتا چھوڑے یا بیوی کو بیوہ کرے یا بچوں کو یتیم اور عمر کو ہجرت سے روکے، آئے کوئی نہ آیا۔ عمر مدینہ روانہ ہو گئے، سر اٹھا کر دین کے علمدار بن گئے۔ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو، جہاد کا میدان ہو، مشورے کا وقت ہو یا دشمنوں کے خلاف محاذ، عمر ہر لمحے حاضر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے حق بات پر کبھی پردہ نہ ڈالا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کٹ بننے کو تیار رہتے۔ وہ دن بھی آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل برداشت نہ کر سکے، تلوار نکالی، کہا جو کہے گا رسول اللہ وفات پا گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن سنایا، تب جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے، زمین پر گر گئے اور روتے ہوئے کہا، ہاں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔